آپ کے گھر کے صحن میں اچانک سے کالی بلیوں کا بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور ایسی بلیاں کہ جو بھگانے سے بھی نہ بھاگے، کیا یہ کسی اور مخلوق کا سائن ہے؟ ہماری آج کی کہانی بھی بلیوں سے متعلق ہے۔ پنجاب کا ایک گاؤں جس کے گھر کے باہر بہت بڑا صحن تھا، اور صحن میں بہت پرانا برگد کا درخت تھا۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ ان کے گھر اچانک سے اس درخت کے پاس بہت سی بلیاں آنا شروع ہوئی۔ وہ بلیاں سیاہ کالے رنگ کی، پر وہ بلیاں کو تنگ نہیں کرتی۔ وہ 6 سے 7 بلیاں بس ایک جگہ بیٹھی رہتی تھی، اور ان لوگوں کا گھر گوشت بہت زیادہ پکتا تھا، اور یہ ان بلیوں کو گوشت کے چیچڑے ڈال دیا کرتے۔ پھر ایک بار کے گھر کچھ مہمان رہنے کے لیے آئے، ان میں چھوٹے بچے بھی شامل تھے۔ چھوٹے بچے بلیوں کو دیکھ کر ان کی طرف بھاگے، پر ان میں سے ایک چھوٹا بچہ جیسے ہی بلی کو اٹھانے لگا تو وہ اچانک سے گر گیا، اور اس کو کافی چوٹ لگی۔ بچے نے رونا شروع کر دیا، سب اس کی طرف بھاگے تو بچے نے کہا اس بلی نے مجھے دھکا دیا، اور سب کہنے لگے کہ ایک بلی ہے، یہ آپ کو کیسے دھکا دے سکتی ہے؟ آپ گر گئے ہو، آپ کو چوٹ لگ گئی ہے۔ اور اس کو بچہ سمجھ گیا، کسی نے اس کی بات پہ غور نہ کیا۔ بچوں کی نانی جو بلیوں کے آنے سے پہلے بہت پریشان تھی، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ بلیاں ہیں، یہ منحوس پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں، جب سے آئی ہیں تب سے اس گھر میں کچھ چیز صحیح نہیں ہو۔ پر کسی نے ان کی بات نہ مانی۔ پھر رات میں سب سونے چلے، اب سب سو رہے ہیں۔ وہ بچہ جس کو چوٹ لگی وہ اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ بچے کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سینے پہ وہی کالی بلی بیٹھی۔ وہ زور سے چیخ مار، اور اس چیخ سے اس کی ماں، دادی اور باقی گھر والے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ بلی میرے سینے پر بیٹھی ہے۔ جبکہ اس کمرے کی لائٹ آن کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی بلی یا کسی چیز کا نام و نشان نہ تھا۔ بچے کی ماں بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا آپ ڈر گئے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں، بلیاں کسی کو نہیں مارتی، بلیاں تو خود انسانوں سے ڈرتی ہیں۔ ان لوگوں کے گھر تقریباً روز گوشت پکتا تھا، اور یہ لوگ روز بلیوں کو گوشت ڈال دیا کرتے۔ ایک دن جب ان کے گھر کے سربراہ گوشت لینے کے لیے گئے تو دکاندار نے کہا کہ ابھی تو گوشت ختم ہو چکا ہے، آپ شام کو آ کے لے جائیے گا۔ وہ گھر آئے تو ساری بلیاں ان کے آس پاس جمع ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے بلیوں کو دیکھ کر کہا کہ ابھی تو گوشت نہیں ہے، شام میں لا دو۔ یہ کیا کرتے اپنے گھر چلے گئے۔ وہ شام کو باہر نکلے، پھر وہ کسی کام سے چلے گئے، اور رات تک وہ واپس نہ آئے۔ اب ان کے دروازے پہ اچانک سے دستک ہوئی۔ گھر میں کوئی مرد موجود نہ تھا، گھر میں صرف بوڑھی دادی، اس کی بیٹی اور اس کے نواسے نواسی۔ اور جیسی دروازے پہ دستک ہوئی، دادی نے دروازے کے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ دروازے کی دوسری طرف سے بہت بھاری سی آواز، آپ کا گوشت ابھی تک نہیں آیا؟ دادی نے کہا نہیں، گوشت ابھی تک نہیں آیا۔ دوسری طرف سے پھر آواز ہوئی کہ ہمیں تو آپ کا بیٹا کہہ کے گیا ہے کہ شام تک گوشت آ جائے گا۔ دادی پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کیا آپ کسی پڑوس سے ہیں یا کون ہے آپ؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے صحن میں ہی رہتے ہیں، اگر گوشت آ گیا تو ہمیں بتا دیجیے گا، ہم گوشت کے انتظار کریں۔ یہ سننا تھا تو دادی نے دروازے کو ذرا سا کھول کر دیکھنا چاہا کہ پس دروازہ کون ہے۔ تو دادی نے دیکھا کہ ایک بہت ہی لمبے قد کا آدمی ہے۔ اور دادی نے خوفزدہ ہو کر دروازہ بند کر دیا، اور دادی نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے گوشت کا وعدہ کیا تھا؟ سب نے انکار کر دیا، ہم میں سے کسی نے گوشت کا وعدہ نہیں کیا۔ تب جا کے دادی کو سمجھ آئی کہ یہ تو کوئی اور مخلوق ہے جو ہمارے صحن میں بلیوں کی شکل میں ہے۔ آج رات ان کا بیٹا گھر آیا، دادی نے سارا ماجرا اپنے بیٹے کے ساتھ بیان کیا۔ بیٹا بھی پریشان ہو گیا۔ پھر اگلے دن صبح انہوں نے کسی صاحب علم کو بلایا، ان کو ساری تفصیل بتائی۔ ان صاحب علم کا کہنا تھا کہ آپ اپنے گھر میں قرآن شریف کا ختم پڑھوائیں، اور اسی دن ان لوگوں نے قرآن شریف کا ختم پڑھوایا، اور اس دن کے بعد سے ان کے گھر سے وہ بلیاں اچانک سے کہیں غائب ہوئی۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ مخلوق کسی نہ کسی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا ہے، یا اگر آپ ہمیں کوئی اپنا واقعہ سنانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن لنک میں ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ ہمیں اس پر میسیج ٹائپ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ آپ اگر اپنی آواز میں سنانا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ واٹس ایپ پہ آڈیو میسیج بھیج سکتے ہیں، یا ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا اگر پاکستان میں راولپنڈی، اسلام آباد، ٹیکسلا کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں، اگر ان کو کسی ہنٹڈ کا پتہ ہے یا کسی ایسے انسان کا پتہ ہے جو پوزیسڈ ہو، تو ہمیں لازمی انفارم کیجیے۔ آنے والی ویڈیوز میں پیرانارمل انویسٹیگیشن کریں گے۔ ہمارے چینل پہ رہیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک لیجیے اجازت۔